بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. معزز اور محترم اور قابل قدر حاضرین محاضرات، میں نے خطبے کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے جس کے اندر پورا قرآن کریم کا ایک نچوڑ پیش کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، قرآن کریم پڑھا کرو. فائدہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا اور اس کا ثمرہ کیا نکلے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں کے پاس بھاگا پھرے گا، دوسروں سے مانگے گا، تو اس وقت قرآن کریم آ کر سفارش کرے گا کہ اس نے زندگی میں میرا خیال رکھا، تا حیات اس نے میرا خیال رکھا، اس نے مجھے پڑھا، صبح پڑھا، شام کے وقت پڑھا، الغرض یہ کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر مجھے اتارا، تو بھلا میں آج اس کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جس طریقے سے ہم کہیں ایڈمیشن لینے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہوتی ہے، تو ہم محلے کا جو امیر آدمی ہوتا ہے یا محلے کا جو مالدار آدمی ہوتا ہے، ہم اس کا سہارا لیتے ہیں کہ چلیے تھوڑی سی میری سفارش کر دیجئے. وہاں ہمارا ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ آدمی جا کر سفارش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. بالکل بعینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور قیامت کے دن یہ قرآن کریم حاضر ہو کر کیا کرے گا؟ گواہی دے گا اور سفارش کرے گا کہ جس نے زندگی کے اندر میرا خیال رکھا، آج میں اس کو بھلا کیسے بھول سکتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے اور احسان ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کریم کو سننے میں جلد بازی نہیں کی، بلکہ سکون اور اطمینان سے ہم لوگ قرآن کریم کو سنتے رہے. اور آپ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو سننے سے اکتائے ہیں. آپ لوگ مبارکباد پیش کرتا ہوں خواتین حضرات کو، ان کے جذبات کو سلام کرتا ہوں. تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور سب کو یعنی قرآن کریم سب کے لیے کیا بنے؟ سفارش کا سبب بنے. حضرت جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پڑھنے کے اندر تیزی کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی آیت غائب نہ ہو جائے. تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه، کہ اللہ کے حبیب آپ قرآن کریم پڑھنے میں جلد بازی نہ کیجیے، اب زبان کو جلدی مت چلائیے، کیونکہ قرآن کریم کو پڑھانا، یاد دلانا وہ ہماری ذمہ ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب میں پڑھوں اس کے بعد ہی آپ کو پڑھنا ہے. اس سے سمجھ میں ایک چیز کیا آتی ہے کہ اگر استاد کسی کو قرآن کریم پڑھائے تو پہلے اس چیز کو غور سے سننا، غور سے سنیں گے تب آپ کو استاد کا انداز سمجھ میں آئے گا اور آپ اس چیز کو کیچ کر سکتے ہیں. تو قرآن کریم کے اندر بے شمار تاثیر ہے. قرآن کریم بھی واحد ایسی کتاب ہے کہ کفار مکہ نے ہزاروں چیلنج کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیلنج کو قبول کر کے ان کو دندان شکن جواب دیا. وہ قوم جاہل تھی، ناخواندہ تھی، لیکن قرآن کریم کو جانتی تھی. وہ عربی زبان کو جانتے تھے، اس کی میننگ کو سمجھتے تھے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو کفار مکہ چپ کے
نبی علیہ السلام کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. نبی علیہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو اس کا علم نہیں ہوگا, لیکن حضرت جبریل امین صبح آ کر بتلا دیا کرتے تھے کہ فلاں صاحب آپ آج آپ کے قرآن کریم سن رہے تھے. عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ عرب کا سب سے مشہور شاعر تھا, سب سے بزرگ آدمی تھا. تمام عرب والوں نے اکٹھا ہو کر ایک میٹنگ کی کہ آپ جائیے محمد کے پاس, وہ ہمارے آباء و اجداد کی دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس کی توہین کر رہے ہیں, ان سے جا کر مشورہ کیجیے. چنانچہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے بھتیجے, تم جو یہ کام کر رہے ہو, ہمارے آباء و اجداد کی دین کی خلاف ورزی کر رہے ہو, آخر تمہارا اس سے مقصد کیا ہے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تم یہ چاہتے ہو, بادشاہ چاہتے ہو, تو ہم لوگ جو ہے آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کی رعایا میں رہیں گے, آپ بادشاہ بن جائیے. اور اگر آپ کو مال چاہیے, دولت چاہیے, ثروت چاہیے, تو ہم لوگ تھوڑا تھوڑا مال اکٹھا کر کے آپ کے لیے جمع کر دیں گے اور عرب کا سب سے امیر آدمی آپ کا بنیں گے. تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا نہیں, مجھے یہ بھی نہیں چاہیے. تو آپ کی طبیعت خراب ہے, اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو ہم جو ہے کسی ماہر طبیب کو بلا کر آپ کا علاج, میری طبیعت بھی خراب نہیں ہے, تو کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کو شادی کرنا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو عرب کی جو سب سے حسین عورت ہے, سب سے خوبصورت لڑکی ہے, اس سے آپ کی شادی دے دیں گے. نبی علیہ السلام نے کہا یہ بھی میرا مقصد نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کہا چچا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا ہاں میری بات تو مکمل ہو گئی, تو اب میری بھی سن لیجیے, اب میری بھی سن لیجیے. نبی علیہ السلام نے سورہ حامیم کی چند آیتیں تلاوت کی. تو اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ بس بھتیجے بس, اٹھ کر چلے گئے اپنے قوم کے پاس اور کہا کہ لوگوں, کل تک تم اس کو کیا کہتے تھے؟ امین کہہ کر پکارتے تھے, اس کو صادق کہہ کر پکارتے کہ عرب کے اندر سب سے اچھا آدمی, اس لیے عرب اپنے معاملات میں نبی علیہ السلام کو شریک کیا کرتے تھے, اور آج تم اس کے مخالف ہو گئے, یہ تعجب کی بات ہے. تو لوگوں نے کہا کہ عتبہ بن ربیعہ کے اوپر نبی علیہ السلام نے جادو کر دیا ہے, عتبہ بن ربیعہ کے اوپر نبی علیہ السلام نے جادو کر دیا ہے. تو دیکھیے وہ لوگ زبان کو سمجھتے تھے, زبان کو جانتے تھے, اس لیے قرآن کریم کے اندر حقیقت کیا ہے اس چیز کو وہ لوگ جانتے تھے, لیکن ایمان کیوں نہیں لے کر آتے تھے؟ کیونکہ انہیں اپنے آباء و اجداد کی دین زیادہ پیاری تھی. تو دعا کریں, بات تو بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن جو بھی بات کہی گئی ہے اور قرآن کریم کے تعلق سے باتیں کہی گئی ہیں, دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے ہماری رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے نا, بالکل اس طریقے سے ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھیں اور قرآن کریم کو اپنے دامن سے باندھ لیں, اپنی زندگی سے وابستہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کا مطیع اور فرمانبردار بنائے.